بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آج ہم بات کریں گے علم اور شعور اور اقرا کا عصری پیغام۔ آج کا ہمارا موضوع ان لوگوں کے لیے ہے جو یہ کہتے ہیں کہ اسلام تعلیم کے خلاف ہے، اسلام جدید سائنس کے خلاف ہے، اسلام تحقیق اور ریسرچ کے خلاف ہے۔ میں آج پوچھنا چاہتا ہوں، اگر اسلام علم کے خلاف ہے تو پہلی وحی کیا تھی؟ کیا پہلا لفظ جنگ تھا؟ کیا پہلا لفظ اقتدار تھا؟ یا پہلا لفظ مخالفت تھا؟ نہیں۔ جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں تھے تو پہلی وحی نازل ہوئی، اقرا باسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ اسلام کا آغاز پڑھنے سے ہوا، اسلام کا آغاز قلم سے، کتاب سے اور علم سے ہوا۔ اور اگر قرآن کا علمی مزاج دیکھیں تو قرآن تقریباً 700 سے زائد مقامات پر غور و فکر، تدبیر اور تحقیق کی دعوت دیتا ہے۔ سورۃ النساء کی آیت 482 میں اللہ فرماتے ہیں، کیا یہ قرآن میں غور نہیں کرتے؟ ایک اور جگہ پہ سورہ العمران کی آیت 3190 میں اللہ فرماتے ہیں، بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ یہ آیات سائنس کے دروازے کھولتی ہیں، بند نہیں کرتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علم حاصل کرنا ہر مسلمان پہ فرض ہے۔ غزوہ بدر کے بعد جو قیدی لکھنا پڑھنا جانتے تھے، انہیں یہ شرط دی گئی کہ وہ مدینہ کے بچوں کو تعلیم دے تو آزاد ہو جائیں۔ یہ تاریخ کا پہلا واقعہ ہے جہاں جنگی قیدیوں کے بدلے تعلیم کو ترجیح دی گئی۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں، لوگ دو قسم کے ہیں، یا تمہارے دینی بھائی ہیں یا تخلیق میں تمہارے برابر ہیں۔ اور یہ جملہ انسانی شعور کی اعلیٰ مثال ہے۔ ایک اور جگہ میرے امام علی شان فرماتے ہیں کہ جس نے مجھے ایک حرف سکھایا میں اس کا غلام ہوں، اور یہ علم کی عظمت ہے۔ جب یورپ تاریخی میں تھا، مسلم دنیا علم کا مرکز تھی۔ بغداد میں بیت الحکمت عباسی دور میں قائم ہوا اور دنیا کا عظیم تحقیقی مرکز تھا، جہاں یونانی، فارسی اور ہندی علوم کا ترجمہ ہوتا تھا۔ ابن سینا، ان کی کتاب القانون فی طب یورپ کی یونیورسٹیوں میں 600 سال تک پڑھائی گئی۔ ابن الہاشم، آپ نے نظریہ بصارت پر تجرباتی تحقیق کی اور آپ کو جدید آپٹکس کا بانی کہا جاتا ہے۔ الخوارزمی الجبرا کی بنیاد رکھی۔ جامع القروبین کی بات کروں تو دنیا کی قدیم ترین مسلسل چلنے والی یونیورسٹی، یہ سب اسی اقرا کے اثرات تھے۔ اب سوال یہ ہے کہ علم ہے کیا؟ علم صرف معلومات یا انفارمیشن نہیں، علم گوگل سرچ نہیں، علم ڈگری نہیں، علم کتابوں کا بوجھ نہیں۔ آئیے تو جانتے ہیں قرآن کیا کہتا ہے۔ قرآن کہتا ہے سورۃ الزمر کی آیت 39.9 میں، کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ علم وہ نور ہے، علم وہ نور ہے جو انسان کے اندر روشنی پیدا کرے۔ علم وہ بصیرت ہے جو حق اور باطل میں فرق کرے۔ علم وہ ہے جو انسان کو اس کی حقیقت بتا دے۔ آج دنیا میں معلومات کا سیلاب ہے، لیکن کیا شعور بھی اتنا ہے؟ اگر علم کی اقسام پر بات کریں تو اس میں دینی علم جس میں اللہ، رسول، آخرت اور اخلاق سے متعلق علم دیا جاتا ہے۔ دنیاوی علم جس میں سائنس، طب، فلکیات، انجینئرنگ، ٹیکنالوجی۔ اسلام نے کبھی سائنس کی مخالفت نہیں کی، بلکہ قرآن بار بار کہتا ہے، کیا تم غور نہیں کرتے؟ کیا تم زمین میں چلتے پھرتے نہیں کہ دیکھو؟ یہی ریسرچ کا حکم ہے۔ ظاہری علم کی بات کریں جو آنکھ، کان اور تجربے سے حاصل ہو۔ باطنی علم کی بات کریں جو دل کی بصیرت سے حاصل ہو، اور سب سے خاص علم، علم لدونی اور عقل۔ قرآن میں حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں سورہ کہف میں اللہ فرماتے ہیں کہ علم لدونی اللہ کی عطا ہے، لیکن اسلام نے کبھی انسانی تحقیق کی نفی نہیں کی۔ اسلام عقل کو وحی کا مخالف نہیں بلکہ معاون سمجھتا ہے۔ علم فائدہ کب دیتا ہے؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجھے وہ دعا یاد آ گئی۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ اے اللہ، میں ایسے علم سے پناہ مانگتا ہوں جو فائدہ نہ دے۔ تو فائدہ مند علم وہ ہے جو انسانیت کی خدمت کرے، جو تکبر نہ پیدا کرے، جو فساد کو نہ پھیلائے۔ اور نقصان دہ علم وہ جو ایٹم بم بنا دے، جو میڈیا کو فتنہ بنا دے، جو عقل کو غرور میں بدل دے۔ یاد رکھنا، علم بذات خود برا نہیں ہوتا، اس کا استعمال اسے برا بناتا ہے۔ علم اور اخلاق، ایٹم بم کی مثال دے لیں کہ سائنس نے ایٹم بم دریافت کیا، یہ علم تھا، مگر جب ہیروشیما پہ بم گرا، وہ علم تھا یا بے شعوری؟
علم بغیر شعور کے خطرناک ہے، اور شعور بغیر علم کے کمزور۔ اب سوال ہوگا کہ یہ شعور کیا ہے؟ اب ہم آتے ہیں شعور کی طرف۔ علم جانتا ہے، شعور سمجھتا ہے۔ علم دماغ میں ہوتا ہے، شعور دل میں بیدار ہوتا ہے۔ اگر علم ہو مگر شعور نہ ہو تو انسان روبوٹ بن جاتا ہے۔ اگر سائنس ہو مگر اخلاقی شعور نہ ہو تو دنیا تباہ ہو جاتی ہے۔ شعور کی ضرورت قرآن کیا کہتا ہے؟ سورہ الاعراف میں، ان کے دل ہیں مگر وہ سمجھتے نہیں، یعنی علم موجود ہے مگر شعور نہیں۔ شعور انسان کو جواب دہ بناتا ہے، شعور انسان کو انسان بناتا ہے۔ اگر میں شعور کی اقسام پہ بات کروں تو اس میں ذاتی شعور، خود کو پہچاننا، اخلاقی شعور، صحیح اور غلط کی تمیز، اجتماعی شعور، معاشرتی ذمہ داری، روحانی شعور، اللہ کی معرفت۔ اور علم اور شعور میں اگر فرق کریں گے تو علم اور شعور میں فرق یہ ہے کہ علم معلومات دیتا ہے، شعور بصیرت دیتی ہے۔ علم ذہن میں آتا ہے، شعور دل میں اترتا ہے۔ علم میں سیکھا جاتا ہے، شعور میں بیدار کیا جاتا ہے۔ یاد رکھنا، علم بغیر شعور کے خطرناک ہے، اور شعور بغیر علم کے کمزور۔ کیا بغیر علم کے شعور ممکن ہے؟ شعور اگر علم کے بغیر دیکھو گے تو ہر انسان کے ضمیر میں شعور فطرتی طور پہ موجود ہے، لیکن مکمل شعور کے لیے صحیح علم ضروری ہے۔ علم وسعت دیتا ہے اور شعور مقصد دیتا ہے۔ میں جدید دور کے چیلنج کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے، جب ہم آج آرٹیفیشل انٹیلیجنس بنا رہے ہیں، اے آئی کی بات کر رہے ہیں، لیکن کیا ہم اخلاقی شعور بھی پیدا کر رہے ہیں؟ ہم چاند پر پہنچ گئے، لیکن کیا ہم اپنے دل تک پہنچے؟ اقرا آج بھی کہتا ہے، سائنسی تحقیق کرو، اخلاقی ذمہ داری اپناؤ، علم کو عبادت بناؤ۔ میرا نئی نسل کے لیے خاص پیغام کہ اے نوجوانوں، اسلام تمہیں روکنے نہیں آیا، اسلام تمہیں بیدار کرنے آیا۔ تم ڈاکٹر بنو، تم انجینئر بنو، سائنسدان بنو، لیکن شعور کے ساتھ۔ دنیا اور دین دو نہیں ہیں، یہ ایک ہی حقیقت کے دو پہلو ہیں۔ اسلام علم کا مخالف نہیں، اسلام جہالت کا مخالف ہے۔ اسلام تحقیق کا مخالف نہیں، اسلام غرور کا مخالف ہے۔ اقرا صرف ایک لفظ نہیں، یہ امت مسلمہ کی پہچان ہے۔ دعا ہے کہ اللہ ہمیں نافع علم عطا فرمائے، ہمیں شعور عطا فرمائے، اور ہمیں اس اقرا کا سچا وارث بنا دے۔